نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یعنی ویسے ہی تم بھی پڑھو۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کیسے پڑھتے تھے، اور یہ دیکھنے کے لیے ہم لازمی طور پر محتاج ہیں صحابہ کرام کے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سلسلے کی حدیث ہے صفحہ نمبر 139، نماز نبوی تکبیر اولیٰ سے سلام تک۔ نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کے طریقے پر مبنی یہ حدیث جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی جائے گی 11 صحابہ کرام سے مروی ہے، گویا 11 صحابہ کرام کی گواہی ہے، اس پر شہادت ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا، یعنی 10 لوگ بیٹھے تھے، ان کی موجودگی میں کہا، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں؟ آپ کے فہم کا امتحان ہے، آپ میں قوت استنباط کتنی ہے۔ جی ہاں، یہ تو obvious ہے کہ ان کے ساتھ پڑھی، ان کو دیکھا، لیکن بعض صحابہ کرام کا دیکھنا صرف دیکھنا نہیں تھا، وہ تحقیق کی نظر سے، سیکھنے کی نظر سے دیکھنا تھا۔ ایک ہوتا ہے اپنے لیے کچھ دیکھنا یا اپنے لیے سننا، اور ایک ہوتا ہے پھر آگے کسی اور کو سکھانے یا بتانے کے لیے کچھ دیکھنا یا سننا۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں بٹھاتا ہے۔ جی ہاں، جیسے آپ میں سے کچھ لوگ صرف اپنے لیے سنتے ہیں، اور کچھ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہمیں آگے سکھانا ہے، لہذا بہت ہی توجہ سے سنیں۔ ان پچھلے 2 دنوں میں سفر پر تھی اور مختلف لوگوں اور مختلف گروپس سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور ظاہر ہے کہ ایک روزمرہ کی کلاس ہوتی ہے جس میں آپ ایک وقت لگاتے ہیں لوگوں کو سننے کی پریکٹس کروانے کے لیے، دیکھنے کی، سمجھنے کی، آبزرویشن کی، لیکن جو نئے لوگ ہوتے ہیں انہیں عادت نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس تجربے کو تھوڑا سا دہرایا۔ میں نے انہیں پہلے سمجھایا کہ آپ جو میں کہتی ہوں اسے سنیے، یا جو کسی اور سے بھی پڑھوا رہی تھی ان کو بھی سنیے، اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا سنا۔ انہوں نے سوچا بس انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، سن لیا ہم نے۔ اس کے بعد میں نے ایک پیراگراف کسی سے پڑھوایا، پھر میں نے کسی اور سے کہا آپ کھڑے ہو کے بتائیے انہوں نے کیا کہا۔ وہ نہیں بتا سکی کیونکہ انہوں نے پہلی بات کو معمولی سمجھا، اور دوسرا یہ کہ انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس تجربے کا اتفاق ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ یہی بات کہی کہ اب اگلا پیراگراف پڑھا جائے گا، یا میں خود آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، اور آپ اس کو اس نظر سے سنیے کہ آپ نے دوبارہ مجھے بتانا ہے۔ اب میں نے دوبارہ اسی عبارت کو پڑھا، پھر میں نے ایک اور بچی کو کھڑا کیا، بلیو می اس نے شاید ایک چھوٹی سی غلطی کے علاوہ سب کچھ صحیح بتا دیا۔ میں نے کہا یہ ہے وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال، کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ توجہ پوری نہیں کر رہے، ایک موقع ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ سن بھی رہے ہیں اور نہیں بھی سن رہے، تو سن کر بھی نہ سننے والے تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، طالب علم تو ایسے نہیں ہوتے۔ اور پھر اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس بات کا عزم ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ گھر جا کر دوسروں سے شیئر کریں گے، اس روشنی کو پھیلائیں گے، تو ان کا طرز عمل تو بالکل فرق ہو جائے گا۔ ایک ہوتی ہے چھوٹی نیکی اور ایک ہوتی ہے بڑی نیکی، فرق بتائیے۔ چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی، یہاں آ کر کچھ لوگ چھوٹی نیکی کرتے ہیں اور کچھ یہیں آ کر بڑی نیکی کرتے ہیں۔ چھوٹی نیکی بس صرف اپنے لیے کوئی کام کرنا، اور بڑی نیکی اپنے ساتھ، اپنے علاوہ نہیں، وہ بھی چھوٹی ہو جائے گی، بلکہ چھوٹی سے بھی چھوٹی ہو جائے گی، اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا۔ اب آپ کو زندگی ایک ملی ہے، آپ چاہیں تو اس میں چھوٹی نیکیاں کیا کریں، اور چاہیں تو اسی وقت میں بڑی نیکی کر لیا کریں۔ اور بڑی نیکی کیا ہے کہ آپ صرف اپنے لیے نہیں سیکھیں،
یہ سوچ کے سنا کریں، یہ سوچ کے سیکھا کریں کہ ہمیں اس کو اگر دوسروں کو بھی بتانا ہوا تو کیسے بتائیں گے، بات سمجھ میں پوری آئی یا نہیں آئی، نہیں آئی تو کلاس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، سمجھیں، نہیں سمجھ آئی پھر استاد سے پلٹ کر پوچھیں حتیٰ کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو کچھ لوگوں کے اندر یہ تحقیقی مزاج ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ نہیں ہوتا، وہ بس ایک بھیڑ میں زندگی گزار رہے ہیں، جدھر سب جا رہے ہیں وہ بھی چلے جا رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں، ان کے اپنے ذہن میں کوئی پروگرام نہیں۔ ایسے لوگ کوئی بڑا کام نہیں کرتے اپنی آخرت کے لیے، آپ سمجھ رہے ہوں گے دنیا کے لیے۔ جی، کیونکہ جب بڑا کام میں بولتی ہوں تو اس سے مراد آخرت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر میں یہ لفظ بولتی ہوں کہ ایسے لوگ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ کہیں اس بڑے کام سے مراد لوگ بہت بڑی دنیاوی شہرت حاصل کرنا نہ سمجھ لیں یا کوئی بہت بڑائی کے کام کرنا نہ سمجھیں۔ بڑے کام سے مراد اور بڑی نیکی سے مراد عام الفاظ میں بڑی نہیں کہ صرف سائز میں بڑی نہیں بلکہ اپنے انجام کے اعتبار سے بڑی۔ تو اپنے اندر تحقیقی مزاج پیدا کیجیے، اپنی آبزرویشن کو بڑھائیے، اور یہ بھی کسی دم درود سے نہیں بڑھے گی جب تک آپ کے اندر اس کی طلب یا ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا پھر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کیجیے۔ ابو حمید نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ تحریم کیوں کہا گیا اس کو؟ تحریم سے مطلب حرام کرنا، یعنی بولنا، کھانا، پینا، سونا، ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر کی آوازوں پہ توجہ کرنا، یعنی سب سے کٹ کر انسان صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، باقی ہر چیز اپنے اوپر حرام سمجھے۔ پھر قرآن پڑھتے، اس قرآن سے مراد سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت۔ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے، پس نہ اپنا سر جھکاتے نہ بلند کرتے۔ کمر سیدھی کرنے کا ایک حصہ کیا ہے؟ سر کو بھی سیدھا رکھا جائے۔ پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، پس کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے، بس اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، اس طرح کہ انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمعی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پہ آ جاتی، یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بھی ٹک کر پھر اٹھتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے وقت کیا تھا، پھر اسی طرح اپنی باقی نماز میں کرتے، یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھرتے ہیں، اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کھولے پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ یہ سن کر ان صحابہ نے کہا اے ابو حمید ساعدی، تو نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے،
اور اسے ابن حبان، ترمذی اور نووی نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے اپنے گروپس میں اس حدیث کو پڑھ کر پریکٹس کر کے آئیں، پھر آپ میں سے کچھ لوگ یہاں والنٹیئر کریں اور پریکٹیکلی پھر اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے۔ لیکن اس باب میں یہ بھی یاد رہے کہ ان سارے سٹیپس کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ نماز تو ہو ہی جائے گی، جی ہاں ہو جائے گی، لیکن obviously درجات میں فرق ہوگا۔ تو امام ابن القیم الجوزی نے نمازیوں کی 5 قسمیں بیان کی ہیں کہ 5 طرح کے نمازی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مفرط توئے کے ساتھ، افراط سے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، جو نماز کے اوقات، حدود اور ارکان اور وضو وغیرہ کا نقصان کرتا ہے۔ یعنی پڑھتا ہے لیکن اپنے پہ ظلم کرتا ہے، یعنی پڑھ کر بھی حاصل کچھ نہیں کرتا۔ دوسری قسم، جو نماز کے اوقات، حدود، ارکان اور وضو وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے لیکن وسوسوں کو دور کرنے میں زور نہیں لگاتا، یعنی اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ وسوسوں سے بھی چھٹکارا پائے، یعنی خشوع نہیں ہے، ظاہری ارکان تو وہ پورے کر رہا ہے لیکن دل اس کا پوری طرح متوجہ نہیں نماز کی طرف۔ تیسری قسم کا نمازی وہ جو اس کے حدود اور ارکان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور افکار اور وسوسوں کو دور کرنے میں بھی ہمت صرف کرتا ہے۔ تو ایسا شخص چونکہ اپنے دشمن کے ساتھ جہاد میں مشغول ہوتا ہے کہ وہ دشمن اس کی نماز کی چوری نہ کر سکے، شیطان دشمن ہے نا، جو آ کے ہمارے خیالات چراتا ہے، ہمارے خشوع میں خلل ڈالتا ہے، وہ آ کر ہمارا قیمتی خزانہ لے جاتا ہے۔ یعنی اسی وقت میں ہم بہترین نماز پڑھ سکتے تھے لیکن اس نے ہمیں پورا فائدہ نہیں اٹھانے دیا۔ اس وقت میں ہم زیادہ یکسوئی سے کام کر سکتے تھے لیکن اس نے آ کے اپنا حصہ لگا لیا۔ وقت بھی تو دولت ہے نا، ایک لمحہ بھی دوبارہ نہیں ملتا۔ تو یہ شخص، کون شخص جو پوری کوشش کے ساتھ وسوسوں کو دور کر رہا ہے اور دشمن کو بھگا رہا ہے اور اپنے مال خزانے کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی نماز کی حفاظت کر رہا ہے، ایسا شخص صرف نمازی ہی نہیں مجاہد بھی ہے، جو فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرنے کا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، والذین ھم علی صلاتہم یحافظون۔ چوتھا، وہ شخص جو نماز کے لیے جب اٹھتا ہے تو اس کے جملہ حقوق اور ارکان اور حدود کو پوری طرح ادا کرتا ہے اور اس کی حدود اور حقوق کی حفاظت میں اپنا دل لگا لیتا ہے، یعنی پوری طرح ڈوب کے ایسا کرتا ہے کہ نماز کا کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی تمام قوتیں کما حقہ نماز کی تکمیل اور احترام اور اقامت میں مصروف اور وقف ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ حدود کی حفاظت کرتا ہے، صرف دشمن سے بچاتا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اگلے سٹیپ پر حدود کی حفاظت بھی کرتا ہے اور نماز کی تکمیل کی طرف بھی اور اس کے احترام کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں کہ چند رکعتیں پڑھ کے اور بس کام ختم، بلکہ وہ اور زیادہ آگے تک اس کو لیتا ہے۔ پانچواں شخص، وہ شخص جو نماز کے جملہ حقوق، ارکان، حدود کو پوری طرح ادا کرتا ہے مگر قسم چہارم سے بھی 4 قدم آگے ہے، چوتھی قسم سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ 4 قدم محاورتاً استعمال ہوا ہے۔ وہ اپنا دل ارکان نماز کی تکمیل میں صرف مستغرق ہی نہیں کرتا بلکہ دل کو اٹھا کر خدائے ذوالجلال کی بارگاہ عالی میں رکھ کر دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتا بھی ہے، اس کی محبت و عظمت سے اس قدر بھرپور ہوتا ہے گویا اللہ عز و جل کو دیکھ رہا ہو۔ اور یہ درجہ کون سا ہے؟ احسان کا درجہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے عبادت کرو، ایسے نماز میں کھڑے ہو گویا اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ یہ اعلیٰ ترین نماز ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو ان 5 میں سے کسی ایک مقام پہ کھڑا کر سکتے ہیں، خود فیصلہ کر لیجئے۔
پھر اس کے مطابق خود اپنے نمبر لگا لیجئے، خود اپنا درجہ متعین کر لیجئے. تو پہلا جو خود پہ ظلم کرتا ہے، نہ اوقات کا لحاظ، نہ ارکان کا لحاظ، نہ سنت کے طریقے کی پیروی، اور نہ کسی چیز کی پرواہ، بس اس کو یہ ہوتا ہے ایک دفعہ آ گیا وقت، اب سر سے اتار پھینکوں. دوسرا وہ جو ظاہری چیزوں کی تو بہت حفاظت کرتا ہے، وضو بھی پورا ہے، ارکان بھی، طریقے بھی، لیکن وسوسے نہیں دور کرتا. تیسرا وہ جو حدود و ارکان کی حفاظت بھی اور وسوسوں کے خلاف بھی پوری جد و جہد، مجاہد ہے یہ شخص، یہ بھی کوشش کرنے والا ہے. چوتھا وہ جو نماز کے حقوق، ارکان، حدود کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کو ادا بھی کرتا ہے، بلکہ وہ نماز کی تکمیل اور نماز کے احترام میں بھی مشغول رہتا ہے. یعنی نماز کے وقت سے پہلے اور نماز کے بعد بھی اس کی جو توجہ ہے وہ اس پر رہتی ہے کہ میری نماز کیسی نماز ہوگی. یعنی وہ ایسا نہیں کہ صرف عین وقت جب آتا ہے تو اس وقت اس کو افراتفری پڑتی ہے کہ میں جلدی سے نماز پڑھ لوں. اب پہلے سے ہی اس کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے، اور جب پڑھ کے اٹھتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی کچھ کیفیت اس کے دل پہ باقی رہتی ہے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک دم سوئچ آن آف کر لیتے ہیں، اچھی محفل میں ہوئے تو رو رہے تھے، اٹھے تو کہہ کے لگا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو رو رہے تھے، نماز کے بعد اٹھے تو ویسے ہی غافل، اٹھا پھینکا سب کچھ. تو یہ چوتھی قسم کا شخص جو ہے نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی وہ ایک نماز کی کیفیت میں رہتا ہے. یعنی وہ نماز اس کی زندگی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. وہ نماز کو ایک سپریٹ اینٹی کے طور پہ نہیں لیتا کہ بھائی یہ میرا خانہ نماز کا ہے اور ادھر میں اللہ کا بندہ ہوں اور ادھر سے نکلتے ہی میں نفس کا بندہ ہوں یا دنیا کا بندہ ہوں. اور پانچویں قسم کا نمازی وہ نمازی ہے جو حدود، ارکان، طریقے، ان سب چیزوں کی حفاظت کے بعد واقعی ڈوب کے نماز پڑھتا ہے، گویا اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہے، رب کو دیکھ کے آیا ہے. اب ان نمازیوں کی جزا کیا ہے؟ پہلی قسم کا نمازی سزا کا مستحق ہوتا ہے. وضو ٹھیک سے نہیں کیا، ایڑیاں خشک ہیں، کیا آتا ہے حدیث میں؟ ویل للعقاب من النار. پھر اسی طرح ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہے نا سزا کا مستحق. قرآن اور حدیث دونوں بتاتے نا، دلیل ہے نا پیچھے. دوسری قسم محاسب. محاسب کا کیا مطلب ہے؟ حساب کے قابل، اس سے حساب لیا جا سکتا ہے، بھئی ایسا کیوں کیا تم نے. تیسری قسم مکفر عنہ. مکفر عنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے، اس کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی. جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا نا کہ وضو کرتے وقت آپ کیا سوچیں گے؟ گناہ دھونے جا رہی ہوں. اور نماز پڑھتے وقت بھی کیا سوچیں گے؟ گناہ دھونے جا رہے ہیں. تو ایسی نماز گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ مجاہد کی نماز جو ہے. چوتھی نماز، اس نماز سے گناہ معاف ہونے کے بعد ثواب بھی ملتا ہے. مصاب سے کے ساتھ، یعنی ایسا شخص صرف نماز پڑھ کے ثواب ہی نہیں کماتا بلکہ جزا بھی پاتا ہے، انعام بھی لے کے لوٹتا ہے. یعنی ایسا شخص محض میدان جنگ میں دشمن کو ہراتا ہی نہیں بلکہ مال غنیمت بھی لے کے لوٹتا ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ. اور پانچویں قسم کا شخص مقرب ہوتا ہے. مقرب، اللہ کے قریب ترین. اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور واقعی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی. یہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز سے نصیب ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے دیدار سے، یعنی مانوی دیدار مراد ہے اس سے. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی نماز ان کے لیے باعث راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ہم سب اپنا اپنا حساب کریں. ان قسموں کو سامنے رکھ کے اب نماز کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جب انہیں نماز کے طریقے پہ بات کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اتنی کیا ریجیڈیٹی، یوں پاؤں نکالو، دایاں نکالو، بایاں نکالو، ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، فوراً اس پہ آ جاتے ہیں نا. کیا فرق پڑتا ہے دوپٹہ باریک ہے موٹا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے سجدہ اوپر ہے نیچے ہے؟
کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ فرق پڑتا ہے. اور آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں، ابھی عمر ہے کہ اپنے جسم کو موڑ لیں اسی طرف، اور اسی وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. نماز تو پڑھنی، اس سے پہلے کہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچیں جب آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہ دے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. آپ چاہیں بھی لیکن آپ کو ایسی بیماریاں ہوں کہ آپ نہ ویسے پاؤں موڑ سکیں کیونکہ جسم بھی سخت ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات گھٹنوں کی تکلیفیں، جوڑوں کی تکلیفیں ہیں اور تکلیفیں ہیں کہ آپ چاہتے بھی ہیں آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ چاہتے بھی ہیں آپ پوری طرح رکوع میں جھک ہی نہیں سکتے، اب آپ کو کمر کی تکلیف شروع ہو چکی ہے. آپ چاہتے بھی ہیں اب آپ کولے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپ گرتے ہیں. اب آپ پاؤں موڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ پاؤں سوج چکے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ایسی مصیبت میں پڑے، ابھی وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانے. ابھی سے کوشش کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی عادت درست کر لیں تو انشاءاللہ العزیز جب نیت میں اخلاص ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا شوق ہوگا تو اللہ تعالیٰ دل بھی کھول دے گا، ورنہ تو تعصب کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہر سٹیپ کو لکھ کر، پہلا سٹیپ، پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، دوسرا سٹیپ کیسے کرنا ہے، تیسرا، تو ایک چارٹ بنا کے سب کو دے دیا جاتا تھا کہ وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے کہ ہم پوری طرح فالو کر رہے ہیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے ابھی تو آپ اکٹھے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کچھ دن عادت پڑی، مہینے بعد نماز چھٹی، ہو گئی عادت، دوبارہ پھر یاد نہ رہا، او ہو میں نے تو یہ پڑھا تھا وہاں، تو میں تو پھر بھول گئی. ایک مہینے کی چھٹی سب کچھ بھلا دینے کے لیے کافی ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہم عورتوں کے لیے. تو اس لیے بار بار ریمائنڈر کی بھی ضرورت ہے اپنے آپ کو. تو بہرحال آج ہم نیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس دوران جو سوال آئیں لکھیں. اگر اگلے سبق میں جواب مل جائے تو سوال اپنے پاس ہی رکھ لیں، آگے نہ بھیجیں. اور سبق کے بیچ میں بھی سوال نہیں بھیجیں گے، شاید جو لوگ نئے آتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، پھر دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب سبق چل رہا ہو تو کوئی شخص کسی کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی شخص کسی کو کوئی چٹ، کوئی کاغذ دوران سبق پاس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ ہٹتی ہے، اور جب توجہ ہٹتی ہے تو آپ بھول جاتے ہیں کہ اوہ وہ کیا ہوا تھا. تو جب تک آپ پوری طرح سنجیدگی کے ساتھ یکسو ہو کے نہیں سنیں گے، کچھ باتیں آپ الٹ بھی سمجھ سکتے ہیں تو وہ درست نہیں ہوگا. لہذا جب کلاس ختم ہو، سوال کا وقت ہو، اس وقت فوراً سوال آگے پہنچا دیں. اب اگر آپ کے سوال کا جواب مل چکا تو خدا کے لیے وہ سوال پھر آگے نہ پہنچائیں، سب کا وقت ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے، نماز کی نیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال میں سب سے پہلے پرخلوص نیت کر لیا کریں، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا. اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے. پس تحقیق کہا گیا یعنی تیری نیت دنیا میں پوری ہو گئی، اب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پھر منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح پھر ایک عالم جس نے علم شہرت کی نیت سے پڑھا تھا اور پڑھایا تھا، اللہ کے حضور پیش ہو کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. پھر ایک شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والا مالدار، اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو نماز پڑھتے وقت بھی سب سے پہلا کام نیت کی درستگی، اور نیت کہتے ہیں پکے ارادے کو، پختہ عزم کو. اعمال کا دار و مدار بنیاد نیت پر ہے، تو نماز کی اصلاح کی بنیاد بھی نیت کی درستگی ہے، ارادے کی پختگی ہے کہ میں اچھی سی نماز پڑھوں گی، میں سنت کے مطابق پڑھوں گی. میں کیسی نماز پڑھوں گی؟ سنت کے مطابق خشوع والی نماز، محسن والی نماز، محسن کے درجے کی نماز. میں محسن کے درجے پہ پہنچنے کی کوشش کروں گی. ان سب چیزوں کی نیت آپ کریں گے، اور جب اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی پھر آنے لگ جائیں گی.